کی زندگی شریعت مطہرہ پر آ جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی صحیح نہج پر آ جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے نکلنے والے اعمال صحیح اور درست اور بہتر ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ سچائی کے راستے پر اور امانت داری کے راستے پر اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے راستے پر آ جائے، برائیوں سے، معصیت سے اور ناانصافی سے، ظلم سے بچ جائے، تو اس کے لیے یہ کرے کہ جب وہ صبح سو کر کے اٹھے تو اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائے۔ کیا شرط لگائے؟ اپنے نفس کو متوجہ کرتے ہوئے کہے کہ دیکھو آج میں پورے دن انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے جو فرائض اور واجبات میرے ذمہ لازم کیے ہیں میں ان کو پورا کروں گا۔ اللہ نے میرے ذمہ جو حقوق رکھے ہیں، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہو چاہے بندوں کے حقوق ہو، میں ان کو پورا کروں گا۔ اپنے نفس کے ساتھ یہ شرط لگائے، اس کو مشارطہ کہتے ہیں، مشارطہ، شرط لگانا، کہ صبح اٹھتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ یہ شرط لگائے کہ میں سارے کام کروں گا آج انشاءاللہ، اور پھر جو ہے اپنے دکان کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی مزدوری کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے جہاں نکلنا چلا ہے، اور جب وہاں پہنچے تو پھر اپنی زبان سے جملہ نکالتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، سامان بیچتے ہوئے، ہاسپٹل میں ہے تو مریضوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے، علاج کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں لائے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، میں یہ جو بات اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، میں یہ جو چیزیں اور یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کیا یہ چیزیں شریعت کی روح سے، اللہ رب العزت کے احکام اور حکم کے روح سے درست اور جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر جائز ہے، ٹھیک ہے تو کرے، اور اگر جائز نہیں ہے تو فوراً یہ اپنے ذہن میں بات لائے کہ ابھی تو میں نے شرط لگائی تھی صبح اپنے آپ سے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، اور اپنے آپ کو روک لے۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، کہ اس بات کا تصور، اس بات کا دھیان، اس بات کا استحضار کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ کام صحیح ہے غلط ہے، میں جو بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں، یہ حق والا کام ہے یا ناحق والا ہے، انصاف والا ہے یا ناانصافی والا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ سلوک ہے یا پھر بدسلوکی ہے، اس کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے پھر وہ کام کرے، اور پھر جب رات ہو جائے اپنے گھر واپس آ جائے، بستر پر آ جائے تو پھر اب محاسبہ کرے کہ میں نے جو شرط صبح اپنے نفس سے لگائی تھی کیا میں اس کے اندر پورا اترا یا نہیں اترا؟ صبح سے لے کر شام تک میں جو ہاسپٹل کے اندر بیٹھا تھا، میں جو اپنی آفس کے اندر بیٹھا تھا، میں جو ملازمت کے اندر گیا اور اپنے جو ہے کام کے اندر بیٹھا تھا، میں جو ہے مزدوری کے لیے گیا، میں کسی کے گھر کام کر رہا تھا، تو میں نے اپنے اس 24 گھنٹے کی 18 گھنٹے 12 گھنٹے جتنا بھی اس کا وہ وقت میں نے کتنا صحیح کام کیا، کتنا غلط کام کیا، اس کا حساب لگا۔ اگر سارے صحیح کام کیے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہوئی ہے تو پھر اپنے نفس کو جو ہے ملامت کریں، اپنے نفس کو ملامت کریں۔ بلکہ چوتھا اسٹیپ بیان کیا علامہ امام غزالی رحمہ اللہ نے کہ اب اپنے نفس کو سزا دے۔ تیسرے درجے پر محاسبہ تھا، اپنا حساب لگانا، اور اگر اس پہ کمی کوتاہی ہوئی تو اپنے نفس کو سزا دے۔ اس کو کہتے ہیں معاقبہ، اپنے نفس کو عقاب میں مبتلا کرنا، اور اپنے نفس کو وہ سزا دے تاکہ اس کو ذرا تنبیہ ہو، مثلا کہ اب جب تک میں 8 رکعت نفل نماز نہیں پڑھ لوں گا تب تک میں بستر پر نہیں جاؤں گا اور نہیں سوؤں گا، میرے نفس نے مجھ سے غلط کام کرایا ہے، لہذا میں نفس کو کچلتے ہوئے، اس کے نیند کو کچلتے ہوئے میں پہلے 8 رکعت نفل نماز پڑھوں گا پھر سوؤں گا، یا میں صبح اٹھوں گا تو 100 روپے اور 50 روپے کسی غریب کو صدقہ کروں گا تاکہ جب پاکٹ سے پیسہ نکلے گا تو نفس پر چوٹ پڑے گی۔ تو نہ تو اتنا زیادہ اپنے نفس کو دبائے کہ پھر چند دن کے بعد وہ چھوڑ بیٹھے، اور نہ ہی کوئی اتنا ہلکا سزا دے کہ پھر اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ تو یہ 4 کام امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی شخص کر لے۔ سب سے پہلا جب صبح اٹھے تو مشارطہ، اپنی نفس سے شرط لگائے۔ دوسرا کام جب کام پر پہنچے تو وہاں جو ہے مراقبہ کریں، ہر کام کے وقت اس بات کا تصور استحضار کریں کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، پھر اس کام کو کریں۔ اور تیسرا کام جب رات میں سونے لگے تو اپنے کاموں کا محاسبہ کریں، حساب لگائے کہ کتنا صحیح کیا اور کتنا غلط کیا۔ اور چوتھا کام اگر غلط کام کوئی کیا ہے تو پھر اس کے اوپر اپنے نفس کو کچھ نہ کچھ سزا دے تاکہ آئندہ سے اس کے اندر کمی واقع ہو۔ فرمائے کہ اگر کوئی بندہ تسلسل کے ساتھ ان 4 کاموں پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر اس کی زندگی صحیح راہ اور صحیح راستے پر آ جائے گی۔
لہذا میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہماری موت کا وقت متعین ہے اور کب کہاں کس وقت آ جائے ہم نہیں جانتے. اللہ رب العزت ان حادثات کے ذریعے ہمیں انڈیکیٹ کرتے رہتے ہیں, ہمیں اشارہ دیتے رہتے ہیں کہ میرے بندو یہ نہ سمجھنا کہ وہ گاڑی پلٹی ہے اور اس کا انتقال ہوا ہے, کل کو تمہاری بھی گاڑی پلٹ سکتی ہے, تمہارا بھی انتقال ہو سکتا ہے اور اس کھائی میں تم بھی گر سکتے ہو یا کوئی اور صورتحال بن سکتی ہے. آج اس کی باری ہے تو کل تمہاری باری بھی آ سکتی ہے. لہذا اپنے موت سے غافل نہ رہو بلکہ اپنے آپ کو ایسا صاف ستھرا بنا کر رہو کہ اگر اچانک بھی تمہاری موت آ جائے تو تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا. اللہ رب العزت مجھے